يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله جل جلاله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تمام قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ جل شأنہ کے لیے ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس روئے فانی پر پیدا فرمایا. پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ایک سلسلہ مبعوث کیا، جن کی آخری کڑی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اسلام کے پیغامات کو اپنے مقدس صحابہ کرام کے ذریعے سے امت تک پہنچایا. سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، آج جب سماج اور معاشرے کا جائزہ لیا جاتا ہے، سماج اور معاشرے پر ایک نظر ڈالی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بیشتر معاشرہ ظلم کی چکی میں پستا نظر آتا ہے. ظلم اور زیادتی یہ انسان کو ان کے نیک اعمال سے، ان کے اچھے اعمال سے یہ ظلم ان کو خالی کر دیتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ظالم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، جو دنیا کے اندر لوگوں پر زیادتیاں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو متنبہ ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنے انجام سے باخبر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو آپ کے ظلم کرنے کے نتیجے میں دنیا میں آپ کو مہلت دے رہا ہے، آپ کو موقع دے رہا ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اچھے ہیں، آپ کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہیں، آپ کا شمار اللہ کے ہاں اولیاء اللہ میں ہوتا ہے. آپ بالکل ایسا تصور نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم کو دنیا میں کچھ لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے مہلت دیتا ہے، لیکن جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر ظالم کو مہلت نہیں ملتی ہے. اسی کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا کہ تم اللہ کو ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر تصور نہ کرو، ایسا نہ خیال کرو کہ تم ظلم بھی کر رہے ہو، اور جو اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، جو اللہ اپنے بندوں پر رحیم و کریم ہے، وہ اللہ آپ کے ظلم کو نہیں دیکھ رہا ہے. آپ ایسا بالکل تصور نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ظلم کرنے کے نتیجے میں دنیا میں مہلت دیتا ہے، تاکہ آپ ظلم سے توبہ کر لیں، مظلوم سے معافی مانگ لیں، اللہ کی جناب میں آ کر کے اپنے اعمال کو درست کر لیں. یہ اللہ تعالیٰ ظالم کو موقع اسی لیے دیتا ہے تاکہ ظالم قیامت کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کو اللہ کے ہاں مقبول کرا لے، اپنی جو محنتیں ہیں ان محنتوں کو رائگاں اور ضائع ہونے نہ دے. اسی لیے شریعت کی نگاہ میں مظلوم کس کو کہتے ہیں؟ میرے بھائیو دوستو، مظلوم وہ شخص ہے جس کی عزت سے کھلواڑ کیا جائے، جس کی عزت کو داغدار کیا جائے، جس کے دامن پر تہمتوں کے چھینٹے برسائے جائیں. عزت اگر کسی کی جاتی ہے، وہ آدمی باعزت ہے، بے عزت نہیں ہے، اس آدمی کے دامن پر دھبے نہیں لگے ہوئے ہیں، آپ دھبے اپنی طرف سے لگا رہے ہیں، تو گویا آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں.
اگر آپ کسی آدمی کو گالی دے رہے ہیں، وہ گالی کا مستحق نہیں ہے، آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کی جائیداد پر، کسی کے پراپرٹی پر، کسی کے زمین پر قبضہ کر رہے ہیں تو آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کی ماں بہن کو گالی دے رہے ہیں، آپ کسی پر سب و شتم کا نشتر چلا رہے ہیں تو آپ ظالم ہیں۔ یہ مظلوم کی شکلیں ہیں، یا تو آپ ظلم کرنے والے ہیں یا تو آپ مظلوم ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں سے کوئی تیسری صورت نہیں بچتی ہے، یا تو آپ ظالم ہیں یا تو آپ مظلوم ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نقطۂ نظر سے مظلوم کے مقام کو بیان کیا، مظلوم کی اہمیت کو شریعت نے اجاگر کیا ہے کہ یہ مظلوم آدمی جو اپنے ظلم کا دکھڑا آپ تک لے جاتا ہے تاکہ آپ اس کے ظلم سے اس کو نجات دلائیں، آپ اس کے اوپر ظلم ہونے والے، ستم ہونے والے سے اس کو نجات دلائیں۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، اگر آپ کو بڑا سمجھتا ہے، آپ کو اپنا رہبر سمجھتا ہے اور آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کو اس کے ظلم سے نجات دلائیں گے اور آپ اپنی طاقت کے مطابق اس کی مدد نہیں کرتے ہیں تو آپ بھی ظالم کے مدد کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظلم کرنے والا ہو یا وہ شخص ہو جس پر ظلم ہوا ہے، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسی مدد کریں؟ ظالم کو کیسے اس کے ظلم سے نجات دلائیں؟ پیارے نبی نے کہا، تاخذ فوق یدہ، تم ظالم کے ہاتھ کو پکڑو، ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد کرنی ہے۔ اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنے کو واجب قرار دیا۔ انصر، اپنے بھائی کی مدد کرو، اور بھائی چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، مظلوم ہے تو اس کو اس کے اوپر ہونے والے ظلم سے اس کو روکا جائے، ظلم کر رہا ہے، ظالم ہے تو اس کے ہاتھ کو پکڑا جائے، اس کو ظلم سے روکا جائے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، جب وہ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم راستے میں، طریق میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہمارے پاس سے ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، کیا راستوں میں بیٹھے رہنا تمہارے لیے واجب اور ضروری ہے؟ کیا کوئی دوسرا راستہ تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم راستوں کو چھوڑ دو؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، ان راستوں میں بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کہا، اگر تمہارے لیے ان راستوں کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے تو سنو، تم پر 3 کام لازم ہے۔ اگر تم راستوں میں بیٹھے رہنے کو اپنے اوپر واجب کرتے ہو تو تم پر 3 امور لازم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اعین المظلوم، اگر تمہارے نگاہوں کے سامنے سے، تمہارے آنکھوں کے سامنے سے کوئی آدمی روتا ہوا، گریہ زاری کرتا ہوا، دکھیا کوئی آپ کے آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس مظلوم کی مدد کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وحد السبیل، کہ اگر کوئی مسافر آپ سے راستہ پوچھ رہا ہے، آپ سے علاقہ پوچھ رہا ہے، آپ سے گلی نمبر پوچھ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے تو آپ کی رہبری کرنا، آپ کو اس کے مقام تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ورد السلام، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ورد السلام، اور اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے سے سلام کرتا ہوا گزرتا ہے تو سلام کا جواب دینا آپ پر واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 امور میں سے ایک امور کا تذکرہ کیا کہ مظلوم کی مدد کرنی تم پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ ایک دوسری حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 امور کے کرنے کا ہم کو حکم دیا، ہم پر 7 چیزوں کو لازم کر دیا۔ انہی 7 چیزوں میں سے ایک چیز، وَنَصْرِ الْمَظْلُوم،
مظلوم کی مدد کرنے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے۔ آپ شریعت کی نگاہ میں ایک مظلوم کا جو مقام ہے، آپ غور کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اگر اس کے سامنے کوئی مظلوم ہے، کوئی اپنا دکھ بیان کرتا ہے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے، سماج کا معزز فرد ہے، سماج کے اندر اس کی پکڑ ہے، لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں، لوگ اس کو اپنا رہبر، اپنا قائد، اپنا سرغنہ، اپنا سرخیل تصور کرتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس مظلوم کی مدد کرے، ظالم کے ہاتھ کو روکے، مظلوم کو اس کا حق دلائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو خصوصی پرمیشن دی ہے کہ وہ ظالم کے دکھ کو، ظالم کے ظلم کو برملا لوگوں کے سامنے علل اعلان بیان کر سکتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ نے اور شریعت اسلامیہ کے اندر کسی آدمی کی غیبت کرنا منع ہے، کسی آدمی کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا شریعت نے منع کر دیا ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے، لیکن اللہ نے مظلوم کو خصوصی پرمیشن، خصوصی اجازت دی ہے کہ اگر مظلوم ہے تو ظالم نے جو ظلم کیا ہے اس ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، اس کی غیبت کر سکتا ہے، اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو، دکھ کو لوگوں کے سامنے اجاگر کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر کے آپ سے شکایت کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، میرا پڑوسی مجھے بہت ستا رہا ہے، مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، میں اس کے ظلم کو سہتے سہتے بالکل عاجز آ چکا ہوں، کوئی راستہ بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصبر، اے میرے بھائی صبر کر۔ دوسری دفعہ پھر وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کر کے وہی دکھ، وہی دکھڑا، وہی ظلم، وہی ستم بیان کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں 3 دفعہ کا تذکرہ ہے کہ صحابی 3 دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے اللہ کے نبی، میں اپنے ظالم پڑوسی کے ظلم سے تنگ آ گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، کچھ نہیں کرنا ہے، اذهب فترح متاعك في الطريق، جاؤ اپنے گھر کا سامان نکالو، راستے میں لا کر کے ڈال دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ صحابی رسول کو دیا کہ جاؤ اپنے گھر کا سامان باہر روڈ پر لا کر کے رکھ دو۔ چنانچہ اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اس طریقے پر عمل کیا۔ لوگ اس کے سامنے سے گزر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں بھائی تمہارے گھر کا سامان باہر کیوں ہے؟ لوگ تو اپنے گھر کا سامان اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، لیکن تم نے اپنے گھر کے سامان کو روڈ پر کیوں لا کر کے رکھ دیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں اپنے ظالم پڑوسی سے تنگ آ گیا ہوں، اس لیے میں اپنے گھر کا سامان باہر نکال کر کے رکھ رہا ہوں۔ جتنے لوگ اس کے پاس سے گزرتے تھے سبھی اس ظالم پڑوسی پر لعنت برسا رہے تھے، سبھی اس ظالم پڑوسی کو بد دعائیں دے رہے تھے، کوس رہے تھے۔ بالآخر جب ظالم پڑوسی دیکھ کر کے لوگوں کے طعن کو جب برداشت نہ کر پایا تو وہ اپنے مظلوم پڑوسی کے پاس آیا اور کہا اے میرے بھائی تم اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنے گھر لے چلو، آج کے بعد میری طرف سے کوئی ظلم ہونے والا نہیں ہے، آج کے بعد تم میری طرف سے کوئی ظلم نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیلہ دیا، ایک طریقہ بتلایا کہ اس طرح سے تم ظالم کے ظلم سے بچ سکتے ہو۔ جب ظالم کا ظلم لوگوں کے سامنے آ جائے گا، جب ظالم کا ظلم عام آدمی کی زبان پر ہوگا، خاص آدمی کی زبان پر ہوگا، گھر والوں کی زبان پر ہوگا، باہر والوں کی زبان پر ہوگا، تو ظالم اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنے ظلم سے باز آ سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا۔ یمن کا علاقہ اہل کتاب کا علاقہ تھا، وہاں کے لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو تبلیغ کے لیے مبلغ بنا کر کے بھیجا۔ مبلغ بنا کر کے بھیجتے وقت
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ساری نصیحتیں کی، بہت ساری وصیتیں کی. انہی میں سے ایک وصیت کی، یا معاذ اتقی دعوت المظلوم فإنہا لیس بینہا وبین اللہ حجاب. اے معاذ سنو، مظلوم کی بددعا سے، مظلوم کی آہ، اس کی چیخ سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، کیونکہ مظلوم کی چیخ، اس کی آہ کے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں. اللہ رب العزت مظلوم کی آہ کو، اس کی پکار کو ڈائریکٹ سنتا ہے. 7ویں آسمان تک مظلوم کی آہ آسمان کو چیرتی ہوئی پہنچتی ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتقوا دعوت المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مظلوم کی آہ سے، مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی جو آہ ہے یہ آسمان تک شرارے آگ کا جو لبر ہوتا ہے، آگ کی جو چنگاری ہوتی ہے، جس طرح سے وہ بلندی کو چھوتی ہے، اسی طرح سے مظلوم کی آہ آسمان تک پہنچتی ہے، اس کے شرارے بلندی تک پہنچتی ہے. جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے، اس کی پکار سے، اس کے نالا و شیون سے بچو. فإنها تحمل على الغمام. یہ مظلوم کی جو آہ ہے، یہ مظلوم کی جو بددعا ہے، یہ بدلیوں کے اوپر اٹھائی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی، اپنے جلال کی قسم کھا کر کے اس مظلوم کی اس آہ کو قبول کرتے ہوئے کہتا ہے، لَأَنْصُرَنَّكَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّكَ. اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی، اپنے جلال کی قسم کھا کر کے مظلوم کے مقام کو، مظلوم کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے کہ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّكَ. اے میرے بندے، تو نے مجھے پکارا ہے، تو نے مجھے آواز دی ہے، میں تیرے اس آواز پر لبیک کہنے والا ہوں. لَأَنْصُرَنَّكَ، میں تیری مدد ضرور بھی ضرور کروں گا. وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، گرچہ لمحہ ظالم کو مہلت مل جائے، گرچہ کچھ سمے کے لیے ظالم اس کے نگاہوں کے سامنے دندناتا پھرے، لیکن اے مظلوم بندے گھبرانا نہیں، اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے. دنیا والے اگر تیرا سہارا نہیں بن رہے ہیں تو نہ بنے، اللہ تیرا سہارا بن رہا ہے. اللہ کی مدد تیرے دائیں جانب کھڑی ہے. اللہ پکار کر کے کہتا ہے، لَأَنْصُرَنَّكَ، اے مظلوم بندے میں تیری مدد کو آنے والا ہوں. یا تو قنوط چھوڑ دے، اپنے دل میں جو یاس ہے، قنوط ہے، نا امیدی ہے، تو اس نا امیدی کو ترک کر دے، میں تیری مدد کرنے والا ہوں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے سفر میں مظلوم کی آہ سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. وہ نبی جو بے کسوں اور مظلوموں کا سہارا بن کر کے اس دنیا میں آیا، اس نبی نے بھی مظلوم کی آہ سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتعوذ من دعوت المظلوم، کانا اذا سافر، جب بھی سفر میں ہوتے، سفر کی دیگر الجھنوں سے جہاں پناہ مانگتے تھے، وہیں مظلوم کی آہ سے، اس کی پکار سے، اس کی چیخ سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے، اپنے صحابی کو بھی تعلیم دی، خود بھی عملی طور پر لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کیا اور امت کو تعلیم دی. ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہیں. دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ. مظلوم کی بددعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. والد کی دعا اور بددعا دونوں اللہ قبول کرتا ہے. مسافر آدمی اگر سفر کی حالت میں اپنی کوئی فرمائش اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فرمائش کو قبول کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستجابات کے ساتھ ساتھ لا شک فیہن تاکید کے ساتھ بیان کیا کہ ان 3 لوگوں کی دعاؤں میں قبولیت میں ذرہ برابر شک نہیں ہے. ان 3 لوگوں کی دعائیں بارگاہ الہی کو قبولیت سے بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہیں. بارگاہ الہی میں ان تینوں دعاؤں کو قبولیت کا شرف ملتا ہے. میرے بھائیو دوستو، تاریخ کے اندر بہت سارے ظالموں کے واقعات شریعت نے اجاگر کیے ہیں کہ ظالم جس نے ظلم کیا وہ مظلوم کی آہ سے نہ بچ سکا.
مظلوم کی بد دعا سے اسی دنیا میں اپنے کیفر کردار کو پہنچا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی مستجاب الدعوات، دنیا میں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، جن کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے کہا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، فداک ابی و امی کا لقب پانے والے یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں اپنا چہرہ ان کی پیٹھ سے ہٹا کر کے دشمنوں کی فوج کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اپنے چہرے انور کو میرے پیٹھ سے نہ ہٹائیے، دشمن کا کون سا تیر آپ کے چہرے انور کو زخمی کر جائے پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ارمی یا سعد، ایسا تم تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں۔ یہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ کے گورنر اور حاکم متعین کیے جاتے ہیں، کوفہ کے لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام عائد کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات جنتی صحابی، ان پر الزام کوفہ والے عائد کرتے ہیں، گورنری سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت میں اپنے دربار میں طلب کرتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں طلب کیا جاتا ہے، دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ گچھ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خلیفۃ المسلمین میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز انہیں پڑھاتا ہوں، اگر جہری ہے 4 رکعت والی ہے تو 2 پہلے والی لمبی پڑھاتا ہوں، 2 آخری والی ہلکی پڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ذالک الظن بک یا ابا اسحاق، اے سعد بن ابی وقاص، ان کی کنیت ابو اسحاق ہے، کہتا ہے سعد تمہارے بارے میں میرا یہی گمان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمیٹی تشکیل دیتی ہے اور اس کمیٹی کو کوفہ روانہ کرتے ہیں کہ پتہ لگاؤ جو حضرت سعد پر الزام لگا ہے کیا وہ سچا ہے۔ چنانچہ وہ کمیٹی مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتی ہے، کوفہ کی مسجدوں میں چل کر کے اس کمیٹی کے افراد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمام مسجدوں میں پوچھا جاتا ہے، ایک مسجد کے اندر سے ایک شخص کہتا ہے اگر تم لوگ حضرت سعد کے بارے میں قسم لے کر کے پوچھتے ہو کہ سعد پر کیا الزام ہے تو سنو، فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يُقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ، کہ سنو سعد پر 3 الزام ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اسامہ نامی شخص 3 الزام عائد کرتا ہے، کہتا ہے یہ جنگ میں شرکت نہیں کرتے، یہ جنگ میں شرکت نہیں کرتے، اور ان کے پاس جب معاملات پہنچتے ہیں معاملات میں یہ انصاف سے کام نہیں لیتے، جب مال غنیمت ان کے پاس پہنچتا ہے تو برابر تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ یہ 3 الزام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اسامہ نامی شخص کوفہ کی مسجد میں عوام کے سامنے الزام عائد کرتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو چکے ہیں، عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں کھڑے ہو کر کے ان کو اس شخص کی یہ ظلم، ان پر ہونے والے ظلم انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کو پکارا اور کہا اللہم ان کان عبدک ھذا قام ریاء وسمعہ، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جو مجھ پر الزام عائد کر رہا ہے اگر یہ ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت طلبی کے لیے، ناموری کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ ہاں میں ہوں جس نے سعد پر الزام عائد کیا ہے، فعرضہ للفتن، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی 3 بددعائیں دی، کہا اللہم آت الفقرہ وآت العمرہ وعرضہ للفتن، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تو لمبی عمر دے اور اس کو فقر و محتاجگی میں لمبی عمر دے، اور تیسرا بددعا جو حضرت سعد نے دیا وہ ہے کہ اے اللہ تو اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے، لمبی عمر دے، فقر و محتاجگی کو بھی اس کو عمر کے ساتھ لمبا کر دے، اور اسی طرح سے اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ چنانچہ تاریخ کے اندر
وارد ہے۔ اس حدیث کے راوی، صحیح بخاری کی روایت، اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا جس نے حضرت سعد پر الزام عائد کیا تھا، بڑھاپے میں کشکول لیے ہوئے، وہ کٹورا لیے ہوئے لوگوں سے مانگتا پھر رہا تھا، لمبی عمر ہے، پلکیں جھک چکی ہیں، کشکول لیے ہوئے بھک منگے کی حالت میں ہے، اور اس بڑھاپے کی عمر میں وہ لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے، وہ لڑکیوں پر دست درازی کر رہا ہے۔ جب اسے پوچھا جاتا کہ تم اس عمر میں یہ حرکت کیوں کر رہے ہو، تمہاری یہ عمر تو عبادت کی ہے، تمہاری عمر یہ ریاضت کی ہے، تم اس عمر میں بھی گھٹیا پنا تمہارے اندر سے ابھی گیا نہیں ہے، تم اس عمر میں بھی یہ غلط حرکت کر رہے ہو۔ وہ آدمی کہتا یہ غلط حرکت جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے، یہ سعد کی بددعا لگ گئی ہے۔ حضرت سعد نے مجھے 3 جو بددعائیں دی تھی کہ اللہ تو اس کو لمبی عمر دے، اس کو فقر و محتاجگی کو بڑھا دے، اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے، آج میں حضرت سعد کی بددعا کا شکار ہو گیا ہوں۔ اس بنیاد پر آج مجھ سے یہ غلطیاں، یہ گناہ، یہ جرم سرزد ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، تاریخ نے اس واقعے کو اپنے اوراق میں درج کیا ہے کہ ظالم ایک وقت تک دندناتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بسا اوقات دنیا میں اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیتا ہے، اس کو آخری انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مبشر بالجنہ ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہے، ان پر ایک عروہ نامی عورت الزام عائد کرتی ہے کہ انہوں نے میری زمین کو ہڑپ لیا ہے، میری زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ اموی خلیفہ مروان ابن حکم کے دربار میں سعید ابن زید کو پیش کیا جاتا ہے، ان کو طلب کیا جاتا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان ابن حکم کی حکومت میں ان کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ مروان اپنا مقدمہ، اپنا مدعا رکھتے ہیں کہ اے سعید، تم پر یہ عورت یہ الزام عائد کر رہی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے مروان سنو، میں نے نبی کی زبان سے نکلتے ہوئے ان کلمات کو سنا تھا، میرے کان گویا کہ ابھی اس فرمان کو سن رہے ہیں، ابھی گویا میرے کان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سن رہے ہیں۔ پیارے نبی کو فرماتے ہوئے میں نے سنا تھا، پیارے نبی نے کہا تھا من اخذ شبرا من الارض ظلما فإنه يتوقه يوم القيامة من 7 أرضين، کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے ان کلمات کو اپنے کانوں سے سنا۔ پیارے نبی نے کہا جس نے زمین کا ایک بالشت ظلمن ناجائز ہڑپ لیا، اگر کسی نے کسی زمین کو ایک بالشت جس کو ہماری زبان میں ایک بتا کہتے ہیں، بالکل معمولی سا فاصلہ، اگر ایک بالشت کوئی آدمی ناجائز طریقے سے زمین ہڑپتا ہے تو پیارے نبی کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر کے اس کو رسوا قیامت کے دن کرے گا۔ تصور کیجئے، ایک بالشت 1 ایکڑ یا ایک منڈی زمین نہیں ہے، ایک بالشت زمین ہے، اس ایک بالشت کے بدلے پیارے نبی نے کہا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں بنا کر کے اس کو رسوا کریں گے۔ یہ فرمان حضرت سعید نے مروان کے دربار میں کہا سنو، میں نے اس فرمان کو پیارے نبی کی زبان سے سنا ہے، کیا اس فرمان کو سننے کے بعد میں اس عورت کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں؟ حضرت مروان نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری و ذمہ کر دیا، لیکن ان کو بھی رسوائی پسند نہ آئی۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بددعا نکل گئی اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہم ان کانت، اے اللہ اگر یہ کاذبتن، اگر یہ عورت جھوٹی ہے، الزام لگانے میں جھوٹی ہے، فعم بصرہا، تو اس کی بینائی کو چھین لے، وقتلہا فی ارضہا، اور جس زمین کے لیے اس نے مجھ پر الزام عائد کیا ہے تو اس کو اس کی زمین میں قتل کر دے، ہلاک و برباد کر دے۔ چنانچہ تاریخ نے اس عورت کو دیکھا، مورخین نے اپنی تاریخ میں اس عورت کے واقعے کو نقل کیا کہ یہ عورت آخری عمر میں بینائی سے محروم کر دی گئی، اور جس زمین کے لیے اس نے حضرت سعید پر الزام عائد کیا تھا اسی زمین کے ایک گڑھے میں، ایک حفرے میں ایک دن چل رہی تھی اور اس حفرے میں گری اور مر گئی۔
بد دعائیں دی تھی کہ اس کی بینائی کو چھین لے اور اس کو اس کی زمین میں قتل کر دے۔ یہ صحابی رسول نے اپنے زندگی کے اندر ان لوگوں پر بد دعا کی جنہوں نے ان پر ظلم کیا، زیادتی کی، ان کو بدنام کیا، رسوا کیا، بڑھاپے کا لحاظ نہیں رکھا۔ صحابی رسول کی زبان سے بد دعا نکلی، اللہ نے قبول کر لیا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ میں اور آپ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ ایسا نہ سمجھیں کہ آج میں ظلم کر رہا ہوں، اللہ مجھ کو ظلم میں ڈھیل دے رہا ہے، ایک کی زمین ہڑپا، دوسرے کی زمین ہڑپا، تیسرے کی زمین ہڑپا، ابھی میں بالکل دنیا میں مست ہوں، مجھ پر کوئی بیماری نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، اللہ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے۔ جب اللہ رب العزت اپنی رسی کھینچے گا تو آپ کو موقع نہیں ملے گا، آپ کو سوچنے کا ٹائم نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ اپنی رسی آپ کے لیے ڈھیل دے رہا ہے، آپ کے لیے وقت ہے، موقع ہے سدھرنے کا، ظلم سے توبہ کرنے کا، اعمال کے اللہ کے دربار میں قبول کروانے کا، ورنہ کل قیامت کے دن ہمارے سارے اعمال اس مظلوم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے جس پر ہم نے ظلم کیا ہے، اور ہمارے سارے نیکیاں، ہماری ساری محنتیں، ہماری ساری ریاضتیں بالکل اس مظلوم کے جھولے میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر ہماری نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو مظلوم کا گناہ ہمارے سر پر لاد دیا جائے گا۔ آپ تصور کریں اگر دنیا میں بچ جاتے ہیں تو ایک اللہ جو ظالم کو، ظلم کرنے والوں کو دیکھ رہا ہے، جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی وہاں ہم اللہ رب العزت کی عدالت میں بچ نہیں سکتے ہیں۔ دنیاوی عدالت میں گھوس دے کر کے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ہم بچ سکتی ہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں نہیں بچ سکتے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ظلم کرنے سے بچا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں مظلوم کی اس کی چیخ سے بچا، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔